بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 20A یعنی 20 میں سبق کا پہلا حصہ الف مد والے الفاظ ہم سیکھیں گے۔ الف مد والے تو الف مد جو ہے جب زبر والے حرف کے بعد یعنی زبر والے حرف کے بعد الف آئے، یا اسے ہم ایسے بھی کہتے ہیں کہ الف سے پہلے یعنی الف خالی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو الف مد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الف مد کہتے ہیں جب بھی الف سے پہلے زبر آ جائے، یا جب زبر والے حرف کے بعد الف آئے تو اسے الف مد کہتے ہیں یا الف مدہ کہتے ہیں۔ تو جیسے میم الف زبر ما، با الف زبر با، واو الف زبر وا، فا الف زبر فا۔ دیکھیے الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ سکون ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان سب میں جو الف ہے وہ الف مدہ ہے، کہیں بھی قرآن میں ملیں گے آپ کو عربک کے اندر تو الف مدہ ہے۔ تو ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو زبر والے خالی نہیں پڑھے جاتے ہیں، بس ان کو کھینچ کر۔ تو 3 اہم سیٹ ہیں ٹی پی آئی سے، صفات کا کنٹرول آئے گا اس کے اوپر، یعنی را موٹا سا تھوڑا، یعنی پھر اس سے موٹے اور اونچے، اور بہت موٹے اور اونچے، یہ 3 قسم کے ہیں، تین صفات، یعنی را۔ ساتھ میں اس کے ساتھ مشق کیجئے جب ہم یہاں پہنچیں گے نا پی پی آئی کے اوپر، چلیں را موٹا، را ہاتھ ساتھ میں، را۔ نیکسٹ اب سر کے ساتھ، خ غ، ہاں پھر سے ایک بار، ق خ ب، کے بعد ہے ص، موٹا اور اونچا آگے، ق ب ق غ، اس کے بعد ق خ غ، موٹا اور اونچے، تھوڑے اور سامنے، ق ق ط ظ۔ یہ موٹے اور بہت اونچے والے حروف تھے۔ اسی طرح دیکھیں ان حروف کے بعد جب الف مدہ آئے یا الف مد آئے تو ان کی صفات بھی ان کے حروف کی جیسے ہوگی، انہی کی جیسے ہوگی، یعنی باقی حروف باریک ہیں، جتنے بھی آئیں گے وہ سب باریک ہیں، اس لیے ان کے بعد والے الف بھی باریک ہوں گے جو بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے اور ہے نا، را، را الف زبر، اور را موٹا، چلے را را۔ ہاں اسی طرح قاف الف زبر، اب موٹے اور اونچے، قاف الف زبر قا، الف زبر خا الف زبر خا، خا الف زبر خا، موٹے اور اونچے، غین الف زبر غا، غین غا۔ غا، ہاں اسی طرح دیکھیں ہم صاد الف زبر صا، صاد الف زبر غا، ساتھ میں پڑھتے جائیں، طا الف زبر طا، طا الف زبر ضا۔ یہ اشارات بھی ویسے ہوں گے، ٹی پی آئی بھی ویسا ہی ہوگا، یعنی جیسے ہم نے پیچھے دیکھے تھے ٹی پی آئی ان کے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں دیکھ لیجئے ق خ اور غ ہے نا، ق خ غ، کیسے ہوں گے اشارہ؟ پہلے یہ والا را سامنے، را، ق خ اور غ ہے نا، ق
خا اور غا. اب موٹے اور اونچے کہاں ہیں؟ یہ والے موٹے اور اونچے یعنی قو وہ تو اور وہ ہے نا. چلے باریک حروف کے ساتھ مشق کریں گے ہم جو باریک والے ہیں. ما میم الف زبر ما پڑھیے. زبر میں اور کا وما 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 فما فما. ایک بار اور ساتھ میں پڑھیے. ما وما الگ الگ صاف. فما فما فما. اب اور ہیں باریک حروف کچھ ان کے ساتھ. لا لا ولا ولا ماشاءاللہ. فلا فلا کانا. كان ہاں یہ کانا نہیں ہے کانا. الف مدہ ہے نا بیچ میں اس لیے اس کو کھینچنا بہت ضروری ہے. ہاں جو بھی الف جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ کھینچنا لگ بھگ ایک الف کے برابر. چلیے ایک بار اور. لا ولا فلا کانا. ماشاءاللہ. چلے موٹے حروف کے ساتھ پہلے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر اکٹھا کریں گے ہم. پہلے ٹکڑے ٹکڑے پڑھیں گے ہم ان کو ٹھیک ہے الگ الگ کر کے. اور نا اشاروں کے ساتھ یہ نا ہے نا. نا واپس آئیں. نا نا پڑھیے. ہاں اسی طرح موٹے اور اونچے حروف کے ساتھ مشق کریں گے جیسے قا خ اور غ. چلیے. قال قال خاف خاف با لا غا بلغ. ایک بار اور. قال خاف خاف بلغ بلغ لا قال خاف لا غا بلغ. اسی طرح بہت موٹے اور اونچے حروف کے ساتھ. تا پڑھیے. طاقت. ہاں اسی طرح عصاك عصاك رمضان یہاں طاقت طاقت
طاقة را يا غنى را ما ضان رمضان ما ضان رمضان طاقة عصاك عصاك رمضان 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 ماشاء اللہ. چلیے قا میں جو ہے قاف الف ہے نا، قاف الف زبر قا میں الف مدہ کو یا الف مد کو کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا موٹا اور اونچا 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 موٹا اور بہت اونچا اور موٹا موٹا اور اونچا. ماشاءاللہ موٹا اور اونچا بی پارٹ کہہ رہے ہیں آپ. چلیے بی پارٹ صحیح جواب ہے، موٹا اور اونچا پڑھا جائے گا. قا ہے نا، قا موٹا اور اونچا. چلیے یہ اس میں آتا ہے. رمضان میں الف مد کو کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا موٹا اونچا موٹا بہت اونچا بہت موٹا اونچا موٹا اونچا تھری پارٹ بی پارٹ. عاقب کہہ رہا ہے بہت موٹا اور اونچا، کیونکہ یہ بہت موٹا اور اونچائی میں ہے. جیسے یہ بہت موٹے اور اونچے میں، تو اس کو بہت موٹا اور اونچا پڑھا جائے گا. بالکل صحیح جواب ہے، بہت موٹا اور اونچا. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. چلیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، آج کا اتنا کافی ہے کہ اللہ ہمیں پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن.